چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سابقہ حکومت کی دائر کردہ کیوریٹو ریویو کی درخواست موجودہ اتحادی حکومت کی جانب سے واپس لینے پر خارج کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے وفاقی حکومت کی جانب سے کیوریٹو ریفرنس واپس لینے کی درخواست منظور کرتے ہوئے 13 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان کے قانون میں کیوریٹو ریویو کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریویو واپس لینے کی بنیاد پر خارج کی جاتی ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کی درخواست منظور کی جاتی ہے۔ کیوریٹو ریویو کی درخواستیں بظاہر قابل سماعت بھی نہیں۔ بینچ کے کسی رکن نے یا کسی اور جج نے نظر ثانی کے فیصلے کو دوبارہ قابل غور نہیں سمجھا۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ کسی جج نے بنیادی حقوق یا عوامی مفاد پر فیصلے کو کالعدم قرار دینے کا نہیں کہا۔ ایسے کسی عدالتی نقطہ نظر کی عدم موجودگی میں دوبارہ نظر ثانی کی درخواست کا جواز نہیں بنتا۔ خیال رہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی 10 اپریل کو وفاقی حکومت کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریویو ریفرنس واپس لینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریویو واپس لینے کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے چیمبر میں ہوئی تھی، جہاں اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان، ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان اور ایڈوکیٹ آن ریکارڈ انیس محمد پیش ہوئے تھے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کے دلائل سننے کے بعد ریفرنس واپس لینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے کہا تھا کہ تحریری حکم نامے بعد میں جاری کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس پر نظر ثانی درخواستیں 26 اپریل 2021 کو خارج ہو گئی تھیں، لیکن پی ٹی آئی نے مذکورہ درخواستیں خارج ہونے کے خلاف کیوریٹو ریویو دائر کیا تھا۔ تاہم موجودہ حکومت نے وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد کیوریٹو ریویو واپس لینے کی درخواست دائر کر دی تھی۔ پی ٹی آئی کے سابقہ حکومت نے سپریم کورٹ کے سامنے استدعا کی تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نظر ثانی کیس میں اس کے 26 اپریل 2021 کے اکثریتی فیصلے کو صاف اور صریح طور پر غیر منصفانہ، مفاد عامہ اور عوامی بھلائی کے خلاف ہونے کی وجہ سے میدان میں نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔ اپریل 2021 کو عدالت عظمیٰ نے 4-6 کی اکثریت سے 19 جون 2022 کے اپنے اس اکثریتی فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا تھا، جس میں عدالت نے ٹیکس حکام کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کے نام پر 3 غیر ملکی جائیدادوں کی تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ کیوریٹو اپیل صدر ڈاکٹر عارف الوی سیکریٹری قانون کے توسط سے سابق وفاقی حکومت، سابق وزیر اعظم، سابق وزیر قانون ڈاکٹر فرق نسیم، سابق مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر وغیرہ کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ کیوریٹو ریویو میں دلیل دی تھی کہ 26 اپریل کے اکثریتی فیصلے نے عدالتی احتساب کے دروازے عام طور پر بند کر دیے ہیں اور ساتھ ہی ریکارڈ پر آنے والے الزامات اور معلومات کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے احتساب کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں۔ اپیل میں کہا گیا تھا کہ اکثریتی فیصلے نے عدالتی احتساب کے معیار کو بھی کمزور کر دیا تھا، بلکہ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کو عدالتی آزادی کے نظریے کے پیچھے چھپنے کے لیے ڈھال فراہم کی گئی ہے تاکہ عدالتی احتساب سے بچ سکیں۔ اپیل کے مطابق اکثریتی فیصلہ اس بات پر زور دینے میں بھی ناکام رہا کہ حکام، ججوں، قاضیوں اور سرکاری ملازمین کا فرض ہے کہ وہ اپنے مالیات اور اثاثوں کی وضاحت کریں، جس کی ابتدا ہمارے مذہب اور شاندار ورثے کی مرہون منت ہے۔ اپیل میں زور دیا گیا تھا کہ سرکاری ملازمین، اہلکاروں، ججوں، قاضیوں وغیرہ کے قریبی رشتہ داروں جیسے ان کے شریک حیات اور زیر کفالت بچوں کے مالی معاملات کی بھی وضاحت ضروری ہے۔ بعد ازاں گزشتہ برس پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی سربراہی میں اتحادی حکومت قائم ہوئی، جس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس واپس لینے کا اعلان کیا تھا۔ رواں برس 30 مارچ کو وزیر اعظم شہباز شریف نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریویو واپس لینے کا حکم دے دیا تھا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے وزیر اعظم کے حکم کے بعد 31 مارچ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سول ریویو پٹیشن میں سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف کیوریٹو ریویو پٹیشن اور سی ایم اے واپس لینے کی منظوری دے دی تھی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 23 جون 2022 کو ایک بیان میں کہا تھا کہ حکومت کو کیوریٹو نظر ثانی درخواست واپس لینے کا مشورہ دیا گیا ہے
اور بعد ازاں حکومت نے سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریویو واپس لینے کے لیے درخواست دائر کر دی تھی۔